تو یہ کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اعصابی کمزوری ہے، اس کے دل کمزور ہے، تو یہ موت کا ڈر سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے. اس سے کوئی کسی کا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ بزرگ نہیں ہے. تو بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں، وہ کمزور ہوتے ہیں اعصاب ان کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سانپ کو مارنا ہے. ورنہ کیا ہوتا، میں وہ تشریح کر رہا تھا نا حدیث کی، اگر یوں حکم ہوتا شریعت میں کہ نہیں تمہارا، آج کل دیندار لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک طرف اللہ سے تمہارا کنیکشن، ایک طرف سانپ، مخلوق اور خالق کا کیا ہو رہا ہے؟ مقابلہ. اب تمہارا امتحان ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے. تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور سانپ کا کام ہے کاٹنا، یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں. اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا، یہ بھی نہیں کہا. تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی، ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ کوئی دشمن حملہ ہی نہیں کر سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ تو کرونا کا اٹیک نہیں ہو سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ کو تو مالی نقصان ہی نہیں ہو سکتا. آپ بہت نیک ہے تو آپ کی تو صحت بہت ٹائٹ رہے گی. آپ بہت نیک ہیں، آپ کے گھریلو حالات بہت اچھے رہیں گے. گھریلو حالات اچھے رہنے کے اصول نیک ہونے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. آپ بہت نیک ہیں، رزق دروازے توڑ کے آئے گا آپ کی طرف. کیوں آئے گا بھائی؟ رزق تو اس کی طرف آتا ہے جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے. ایسی تھوڑی خالی بلی آ جاتا ہے رزق. بہت نیک ہیں، بیٹھے ہوئے آرام سے، تو بیٹھے رہو پھر. اس لیے تو کہتے ہیں رزق حلال یہ فرض عین ہے، یہ کمانا.